قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ تم سے پہلے بھی مسلمانوں ایسے واقعات گزر چکے ہیں۔ زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن اظہار حق ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف کفار مشرکین لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم ان دونوں کو یعنی ہار اور جیت کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تمہیں معلوم کرا دیں اور تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ناحق والوں کو دوست نہیں رکھتے۔ یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دیں اور کافروں کو مٹا دیں۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو تمہیں معلوم ہی نہیں کروایا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آزمائش کے وقت ایمان پر استقامت اختیار کرنا۔ چونکہ غزوہ احد والے دن 70 مسلمان شہید ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی و تشفی دیتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی دیندار لوگ نقصان مال و جان اٹھاتے رہے، لیکن بالآخر غلبہ انہی کا ہوا۔ تم اگلے واقعات پر ایک نگاہ ڈال لو تو یہ راز تم پر کھل جائے گا۔ اس قرآن میں لوگوں کے لیے اگلی امتوں کا بیان بھی ہے اور یہ ہدایت و واعظ بھی ہے، یعنی تمہارے دلوں کی ہدایت اور تم کو برائی بھلائی سے آگاہ کرنے والا یہی قرآن ہے۔ مسلمانوں کے یہ واقعات یاد دلا کر پھر مزید تسلی کے طور پر فرمایا کہ تم اس جنگ کے نتائج دیکھ کر بددل نہ ہو جانا، نہ مغموم بن کر بیٹھ رہنا۔ فتح و نصرت، غلبہ اور علو بالآخر اے مؤمنین تمہارے لیے ہی ہے۔ اگر تم کو زخم لگے اور تمہارے آدمی شہید ہوئے تو اس سے پہلے تمہارے دشمن بھی تو قتل ہو چکے ہیں، وہ بھی تو زخم خوردہ ہیں۔ یہ تو چڑھتی ڈھلتی چھاؤں ہے، ہاں بھلا وہ ہے جو انجام کار غالب رہے، اور یہ ہم نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یہ بعض مرتبہ کی شکست بالخصوص اس جنگ احد کی اس لیے تھی کہ ہم صابروں یعنی صبر کرنے والوں اور غیر صبر کرنے والوں کا امتحان کر لیں، اور جو مدت سے شہادت کی آرزو کرتے تھے انہیں کامیاب بنائیں کہ وہ اپنی جان و مال ہماری راہ میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ جملہ معترضہ بیان کر کے فرمایا، یہ اس لیے بھی کہ ایمان والوں کے گناہ اگر ہوں تو دور ہو جائیں، ورنہ ان کے درجات بڑھیں، اور اس میں کافروں کا مٹانا بھی ہے، کیونکہ وہ غالب ہو کر پھولیں گے اور سرکشی اور تکبر میں اور بڑھیں گے، اور یہی ان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بنے گا، اور پھر مر کھپ جائیں گے۔ ان سختیوں، ان زلزلوں اور ان آزمائشوں کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جیسے سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ تم سے پہلے لوگوں کی جیسی آزمائش ہوئی ایسی تمہاری نہ ہو اور تم جنت میں چلے جاؤ؟ یہ نہیں ہوگا۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم صرف ان کے اس قول پر کہ ہم ایمان لائے انہیں چھوڑ دیں گے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ یہاں بھی یہی فرمان ہے
کہ جب تک صبر کرنے والے معلوم نہ ہو جائیں، یعنی دنیا میں ہی ظہور میں نہ آ جائیں، تب تک جنت نہیں مل سکتی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ تم اس سے پہلے تو ایسے موقع کی آرزو میں تھے کہ تم اپنا صبر اور اپنی سختی اور مضبوطی اور استقامت اللہ کو دکھاؤ، اللہ کی راہ میں شہادت پاؤ۔ لو اب ہم نے تم کو موقع دیا، تم بھی اپنی ثابت قدمی اور اولو العزمی دکھاؤ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دشمن کی ملاقات کی آرزو نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، اور جب میدان پڑ جائے پھر لوہے کی لاٹ یعنی مٹ کی طرح جم جاؤ اور صبر کے ساتھ ثابت قدم رہو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ لیا کہ نیزے تنے ہوئے ہیں، تلواریں کھنچ رہی ہیں، بھالے اچھل رہے ہیں، تیر برس رہے ہیں، گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے اور ادھر ادھر لاشیں گر رہی ہیں۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگڑے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دیں گے۔ بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا۔